جو تاجر ایسا کرتے ہیں وہ اس سے توبہ کریں اور اب وطر ہی کو اپنا لیں، اوڈ کو اپنا لیں. انشاءاللہ اوڈ از گولڈ ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ اوڈ کھجوریں اجوا کے تعلق سے ایک تو المواہب اللدنیہ میں کہا گیا کہ اس 7 کے عدد میں حکمت اور راز یہ ہے کہ اس کو زہر اور جادو کا نقصان زائل یعنی دور کرنے میں خاص تاثیر ہے. 7 کا فگر جو ہے یہ جادو کا اثر کاٹتا ہے، اس میں خصوصیت ہے. اور حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جو کوئی صبح سویرے 7 اجوا کھجوریں کھا لے تو اس سے اس دن زہر اور جادو سے نقصان نہیں پہنچے گا. نسائی شریف میں ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، نسائی شریف میں ہے کہ مصیبت زدہ پر 7 مرتبہ فاتحہ پڑھی جائے، الحمد شریف 7 مرتبہ اس پر پڑھی جائے، یہ مصیبت زدہ پر پڑھی جائے 7 مرتبہ. اس کی سند صحیح ہے. مسلم شریف میں ہے کہ جس کو درد کا عارضہ ہو، درد کی تکلیف ہو، اس پر یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھے جائیں. ایک دعا لکھی ہے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یعنی اللہ تعالیٰ کی عزت اور اس کی قدرت سے پناہ لیتا ہوں اس کے شر سے جس کو میں پاتا ہوں اور اس سے ڈرتا ہوں. سنن نسائی شریف میں ہے کہ جو کوئی ایسے مریض کے پاس جس کی موت مقدر نہ ہو ان الفاظ سے 7 دفعہ دعا کرے تو وہ صحت یاب ہو جائے گا. وہ کلمات یہ ہیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یعنی میں اللہ عظمت والے سے سوال کرتا ہوں جو بڑے عرش کا مالک ہے کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے. فتح رضویہ جلد 12 کے حوالے سے یہ ساری باتیں کہ 7 کا عدد، تو 7 بھی ظاہر ہے کہ اوڈ ہے. تاک عربی اردو میں تاک، توئی سے تاک، اور جو ڈبل ہوتا ہے اس کو جفت بولتے ہیں. یہ تاک جو ہے اس کی تو ہیں فوائد ہیں، برکتیں ہیں الحمدللہ. بسم اللہ کے حروف بھی 7 ہیں، چل مدینہ کے حروف بھی 7 ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک گزارش ہے کہ آج کل بچے پیدا ہوتے ہی دیکھا جائے تو ان میں دل کے سوراخ ہوتا ہے اور اس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سی بیماریاں آج کل جنم لے چکی ہیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں گزارش ہے کوئی مدنی وظیفہ، کوئی مدنی پھول عطا فرمائیں، یہ خاص طور پہ جو بچے ہیں جن کے دل میں سوراخ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. لا الہ الا اللہ 75 بار پڑھ کر دل میں سوراخ والے بچے، نیز گھبراہٹ، دل اور دیگر مریضوں پر، دل اور سینے کے تمام مریضوں کے سینے پر دم کرنا بے فضلہ تعالی فائدہ مند ہے. حوالہ بیمار عابد، پیج نمبر 35. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے ہمارے پاس کہ اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا ہو تو کیا وہ عمرے پہ جا سکتا ہے؟ عقیقہ تو امر مستحب ہے، اور خود بچے پر اپنا عقیقہ تو ہے نہیں، باپ پر ہے، وہ بھی مستحب ہے. تو نہیں بھی کیا اگر عقیقہ تو گناہگار بھی نہیں ہے. اور اگر مدینے جاتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، جانا چاہیے موقع ملے تو. اس کا عقیقے کا مدینے شریف کی حاضری سے کوئی تعلق نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوال یہ بھی سوشل میڈیا پر آیا ہے کہ کسی کو 2% یہ جو دعوت آتی ہے 1% 2%،
تو کسی کو 2% کی دعوت ہو تو کیا وہ اپنے بچوں کو لے جا سکتا ہے؟ ایک دو بچے چھوٹے لے جاتے ہیں، عرف تو ہے اس پر، مفتی صاحب جیسے فرمائیں. جی، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں بالکل ان کو لے جاتے ہیں تو اس میں کوئی عام طور پہ مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن بڑے بچے کے جو باقاعدہ اچھے بھلے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں اور یعنی اچھا بھلا کھاتے پیتے ہیں تو ان کے لے جانے کا عرف نہیں ہے اس طرح. جی جی، اب بچہ تو 100 سال کا بھی اپنے ماں باپ کا بچہ ہی کہلاتا ہے. تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ جو انگلی میں پکڑ کے لے جاتے ہیں یا کچھ میں اٹھا کے لے جاتے ہیں، کیا بازو پہ اٹھا کے، چھوٹے چھوٹے 3-4 سال 5 سال 6 سال تک بھی چل جائے، جو بڑا نظر آئے کہ یہ بڑا ہے اس کو نہ لے جائیں. کیا سگی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اور زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ بتا کر دینا لازمی ہے؟ زکوٰۃ بتا کر دینا ضروری نہیں ہے، تحفہ گفٹ عیدی کہہ کر بھی دی جا سکتی ہے، اور بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے جبکہ حقدار ہو. اسی طرح سوشل میڈیا پر یہ سوال بھی ہے کہ اگر کسی کی داڑھی نہیں ہو تو کیا وہ نکاح میں گواہ بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے. اب تو سارے اسی طرح کے ہوتے ہیں کم و بیش، بڑا حرج ہو جائے گا اس میں. مسلمان ہونا شرط ہے نکاح کے گواہ کے لیے. بے نمازی ہے تب بھی گواہ مسلمان ہے تو ٹھیک ہے، وہ گواہی دے سکتا ہے نکاح کی. اسی طرح یہ سوال بھی ہمارے پاس ہے کہ عقیقے کی جیسے بات ہوئی تو عقیقے میں کوئی عمر کی حد ہے؟ یہ کہ 7 دن کا ہو جائے نا، 7 دن کا تو عقیقہ کر لینا چاہیے. پھر 14ویں دن کر لے، بہتر یہی ہے. پھر عمر بھر میں جب بھی عقیقہ 7ویں دن کے حساب سے کرے، 7 دن کے بعد بھی عقیقہ کرے گا تو جائز ہے، ہو جائے گا. اور 7واں دن یوں معلوم کریں گے جیسے کہ سپوز کریں کہ بچہ پیدا ہوا جمعے کو، تو زندگی کے ہر جمعرات اس کا 7واں دن ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، یہ ایک تسبیح ہے جس کے ہر دانے کے اندر مکھی، مچھر یا اس طرح کی حشرات الارض یہ مرے ہوئے ہیں. یعنی اس کو بنایا اسی طرح خوبصورتی کے ساتھ ہے کہ بظاہر تو خوبصورتی ہے اس کی کہ لیکن حقیقی جانداروں کو مار کر اس کے اندر پرویا گیا. میرا سوال آپ سے عرض ہے کہ اس طرح کی تسبیح کو بیچنا، خریدنا اور پھر اس پر ذکر و اذکار وغیرہ کرنا، یہ کیسا؟ رہنمائی فرما دیجیے. اللہ اکبر. حشرات الارض جو ہیں یہ اگر نقصان پہنچاتے ہیں ان کو تو مار سکتے ہیں. تو اب مار دیا تو تسبیح میں موتیوں میں بھی ڈال دیا اس کو. اور بعض حشرات الارض ایسے ہیں کہ جن کو مارنے کی بالکل ممانعت ہے، جیسے کیڑی ہے. اس طرح اور بھی مطلب ہے کہ جو حشرات الارض نقصان نہیں، یعنی کیڑے مکوڑے، حشرات الارض مانے جو کیڑے مکوڑے نقصان نہیں پہنچاتے، تو ایسوں کی تعداد بھی لاکھوں ہیں جو بالکل بے ضرر ہوتے ہیں، نقصان نہیں پہنچاتے، تو ان کو مارنے کی ممانعت ہے. تو اب اگر وہ حرام یعنی ضرر پہنچانے والے کیڑے مکوڑے ان کو مارا اور پھر موتیوں میں ڈال دیا تو اس کی تسبیح تو بیچنا خریدنا یہ جائز ہے، اور ان کی ممانعت رہے گی. ڈالنا ہی منع ہے تو خریدا بھی نہ جائے کہ ورنہ لوگ اس کا پروڈکشن کریں گے، بنائیں گے. اب اس میں ایسا ہے کہ جیسے اگر دیکھا جائے تو طبعاً
یہ مطلب ایک کراہت والا فعل ہے کہ اللہ اور رسول کا ذکر درود شریف پڑھے کلمہ پڑھیں اب اس پہ وہ مرے ہوئے کیڑے ڈال کے پڑھیں ایک پتہ نہیں کسی عجیب و غریب عقل کی پیداوار ہوگی یا عین ممکن ہے کیونکہ بعض دیگر مذاہب میں جو اسلام سے ہٹ کر بعض مذاہب میں تسبیح پائی جاتی ہے دانوں کی اب وہ دانے جتنے بھی ہو آپ کے پاس جو تسبیح اس کے بھی دانے ہم گن نہیں پائے کہ کتنے ہیں تو عین ممکن ہے کہ یہ کسی اور مخلوق کی تسبیح ہو غیر مسلموں کی اور آپ کے ہاتھ لگ گئی ہو سائل کے ہاتھ لگ گئی ہو اور یہ سوال بن گیا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے میں نے زندگی میں پہلی بار یہ دیکھا سنا بھی نہیں تھا کبھی تو اگر ایسی تسبیح کو نہ ایجاد کیا جائے نہ بنایا جائے نہ اس کو بیچا جائے کہ یہ ایک مطلب گھنونا گندا فعل ہے اچھا فعل نہیں ہے کہ آپ اس پر اللہ 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 پڑھتے رہیں اور یہ مرے ہوئے کیڑے دیکھتے رہیں کیڑوں کو تو لوگ ہٹاتا ہے اپنے اللہ پاک ہماری قبر کو بھی کیڑوں سے بچائے اس میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم جو حشرات الارض کی خرید و فروخت ہوتی ہے یعنی جس میں نفع ہو سکے اس کی تو اجازت ہوتی ہے کہ منتفع بھی جس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے ان چیزوں کی خرید و فروخت کی اجازت اگرچہ کہ دی گئی ہے لیکن ابھی جو صورتحال آپ نے بیان کی اس کے مطابق تو بہرحال یہ چونکہ یہاں پہ اس کو جو اندر چیز ہے اس کو خریدنا مقصود نہیں ہوتا تسبیح کو خریدنا مقصود ہوتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ واقعی پہلی دفعہ اس طرح کی چیز دیکھی ہے لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ اوریجنل مکھیاں وغیرہ نہیں ہوں گی کہ اس طرح اس کو اندر داخل کیا جائے یہ آرٹیفیشل ممکن ہے کہ اس طرح ہوں کہ اس کے اندر اس طرح مکھی مچھر کو داخل کیا جائے اچھا یہ نفع پہنچانے والے کیڑے مکوڑے بیچے جا سکتے ہیں اس کی صورتیں ہیں بہرحال یعنی اس کے پھر استعمال کی صورتیں دیکھی جائیں گی کہ وہ کہاں استعمال کیے جا رہے ہیں بعض اوقات اس میں اور خرابیاں ہوتی ہیں ویسے حشرات الارض کی خرید و فروخت کو کئی فقہاء کرام نے منع فرمایا لیکن اعلیٰ حضرت نے اصول یہ بیان فرمایا کہ جو بھی منتفع بھی ہے جس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے اس کی خرید و فروخت کی بعض صورتوں میں اجازت ہوتی ہے لیکن بہرحال اس کے بارے میں جو آپ نے فرمایا وہی وجہ ہے لینی نہیں چاہیے اسی تسبیح تحفہ بھی دے تو معذرت کر لینی چاہیے کہ اس کو فروغ نہ دیا جائے مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ ابھی آج بیان ہوا نا تو کوئی وہ عقل مند ہوگا جس میں ضرورت سے زیادہ عقل گھس گئی ہوگی اب یہ کہیں کاروبار نہ شروع کر دے یہ بولے والے لوگ ہیں بیچارے خریدنا شروع کر دیں گے یار پاک صاف ستھری چیز ہو جس میں اللہ پاک کا ذکر کیا جائے مرے ہوئے کیڑوں پر کوئی گنتی تھوڑی کرتا ہے یار مرے ہوئے کیڑے اور لال بیگ پکڑ کے آپ بچھا دو چادر پہ اور اس پہ کیا دروشی پڑھو گے یار کبھی بھی نہیں پڑھو گے خواب میں بھی نہیں پڑھو گے آپ دل ہی نہیں کرے گا تو تسبیح میں یہی تو چیزیں ڈالی ہوئی ہیں دیکھ کر بھی آدمی کو وحشت ہو یا اگر آرٹیفیشل ہے تب بھی ایسی تصویروں کی بھی کیا یار آخر کیا ضرورت ہے کہ جس سے آدمی کو گمان ہو کہ یہ وہ اوریجنل ہے گھن آئے میں سلیم طباعی کی بات کرتا ہوں جن میں مطلب ہے کہ اچھی طبیعتیں ہوتی ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں باقی اب گندے لوگ تو گندگیوں سے کھیلتے رہتے ہیں میں ان کی بات بھی نہیں کرتا صاف ستھرے نفاست پسند جو مسلمان ہیں میں ان کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں کرنا نہ اس کا بیچنا ہے نہ اس کو لینا ہے نہ اس کو فروغ دینا ہے نہ اس کو آگے بڑھانا ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے صحیح بات ہے کہ اس پر تنقید بھی شاید جیسی تیسی ہو اگر کوئی بیچنا شروع کرے تو مسجد میں لے کر آئے گا تو بڑے بوڑھے کی کسی گھومے گی تو وہ ہاتھ پکڑ کے باہر کھڑا کر دے گا آپ کو نہیں مسجد میں لائے ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد آج ماشاءاللہ ہمارے دارالمدینہ کے بھی 3 کیمپس سے اسٹوڈنٹس ہیں سرپرستوں کے ساتھ اور ہمارے اسٹاف کے اسلامی بھائی بھی عالمی مدی مرکز میں بھی ماشاءاللہ الکریم حاضر ہوئے ہیں یہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز جنت
رحمت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھر مار ہے غلبہ شیطان ہے اور نفس بد اطوار ہے اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب اللہ کا مہینہ اللہ کا مہینہ اللہ کا مہینہ اللہ کا مہینہ اجر کا وقت ہو گیا اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو. الحمدللہ عز و جل شعبہ اصلاح اعمال کے تحت ہمارے نصیر آباد ڈویژن ڈسٹرکٹ ڈیرہ اللہ یار میں ایک عظیم الشان سحری اجتماع ہوا جس میں الحمدللہ کثیر عاشقان رسول نے شرکت کی. الحمدللہ جدول کے مطابق پورا پروسیس چلا الحمدللہ. اس کے علاوہ ہمارے خوش نصیبی کے ہمارے بلوچستان کے مشاورت کے نگران حاجی محمد انور عطاری سلم الباری نے شرکت کی. اللہ پاک ان سب کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. میں امیر سنت سے دعاؤں کا ملتجی ہوں. ہم نے مل کر سحری اجتماع کیا، وہاں پر شرکت کی سحری اجتماع میں ماشاءاللہ خوب برکتیں حاصل کی. الحمدللہ ہم نے بھی روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کی. ہمیں سحری اجتماع میں ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. الحمدللہ ہم نے روزہ بھی رکھا، اشراق و چاشت بھی پڑھی. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی شعبہ اصلاح اعمال کے تحت آج سحری اجتماع میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. الحمدللہ یہاں پر بڑا لطف آیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ ملک و بیرون ملک میں ہمارے شعبہ اصلاح اعمال کے تحت جو ہے وہ سحری اجتماعات کی باہریں ہیں. اور مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح امیر اہل سنت نے ماہ رجب شریف کے آتے ہی نفلی روزے رکھنے کا جو ایک ذہن دیا، تو آئیے ہم آپ کو اب تک کی ملنے والی کارکردگی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے شعبہ اصلاح اعمال کے تحت جو سحری اجتماعات ہوئے اور اس کے ساتھ جو نیتوں کا جو سلسلہ ہے، تو 19 فروری 2022 تک کی آنے والی کارکردگی کے مطابق 35,008 مقامات پر الحمدللہ سحری اجتماعات ہوئے ہیں، جن میں شرکت کرنے والوں کی تعداد 3,50,501. اور جو نفلی روزے رکھنے کی جو نیتیں اب تک ہمیں ملی ہیں، 6 روزے رکھنے کی جو نیتیں ہیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 79,433، اسلامی بہنوں کی تعداد 37,736. 4 روزے رکھنے کی نیتیں 1,33,961 اسلامی بھائی اور 21,234 اسلامی بہنیں. 2 روزے رکھنے کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 2,55,341، اسلامی بہنوں کی تعداد 39,403. ٹوٹل روزے جو کل روزے رکھنے کی جو نیتیں ملی ہیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 4,68,735، اسلامی بہنوں کی تعداد 98,373. اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کی جو ٹوٹل تعداد ہمیں نیتوں والی ملی 5,67,108. تو الحمدللہ اللہ پاک دعوت اسلامی کو مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ مختلف مقامات پر الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی جمع ہو کر مدنی مذاکرے کو دیکھتے بھی ہیں، اور اسلامی بھائی پھر قافلوں کی بھی تو کورسز کی بھی نیتیں کرتے ہیں. آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہمارا شعبہ دارالمدینہ کے بھی مختلف کیمپس سے عاشقان رسول کی آمد ہوئی. اسٹوڈنٹس آئے، اپنے پیرنٹس کو اور سرپرستوں کو لے کر آئے، اسٹاف کی بھی آمد ہوئی، اور بھی مختلف جامعات اور علاقوں سے الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی حاضری کا سلسلہ ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہر ہفتے کو کسی ایک رسالے کو پڑھنے سننے کی ترغیب دلائی جاتی ہے، اور رسالہ پڑھنے سننے والوں کو دعاؤں سے بھی نوازا جاتا ہے. اس ہفتے
میں جو رسالہ ہمیں پڑھنا سننا ہے، الحمدللہ اس کے لیے جانشین امیر اہل سنت نے دعا بھی عطا فرمائی ہے. سنتے ہیں دعائے جانشین امیر اہل سنت. یا اللہ پاک، جو کہ 17 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے شاعری کے بارے میں سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے فضولیات سے بچا کر اپنے اور اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں مشغول رہنے والی زبان عطا فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. 40 لیکس کا ہدف ہمیں حاصل کرنا ہے جو امیر اہل سنت نے دیا ہے. ویکلی رسالہ جو ہم پڑھتے سنتے ہیں، اور اس لاسٹ ویک جو رسالہ ہم نے پڑھنا سننا تھا اس کی جو ہمیں کارکردگی ملی ہے، رسالہ ہے فیضان امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ. پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 16,42,972. پاکستان میں اسلامی بہنوں کی تعداد 8,26,499. اوورسیز میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 29,013. اوورسیز میں اسلامی بہنوں کی تعداد 1,71,269. ٹوٹل کارکردگی جو ہم کو ملی ہے 26,69,753. الحمدللہ یہ ہماری مجلس کی کوششیں ہیں. مزید بھی میں آپ سب کو ترغیب دلاؤں گا کہ اس رسالوں کو پڑھنے کی، سننے کی آپ عادت بنائے کریں، لوگوں کو بھی ترغیب دلائیں. اور بڑی حیران کن کارکردگی ہمیں ایک ملی تھی جو مجلس نے تیار بھی کرنی تھی، اور مدنی چینل پر ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو دکھاتے بھی، کہ صرف ایک اسلامی بھائی نے ویکلی پورا ہفتہ کوشش کی، اپروکسیمیٹ 5,600 پلس یہ رسالہ پڑھایا اور سنا کر اور دیگر ترغیب دلا کر انہوں نے اپنی کارکردگی جمع کی. تو بہت اچھی بات ہے کہ ماشاء اللہ الکریم ویکلی رسالہ جو پڑھا سنا جاتا ہے، بہت ساری معلومات اس میں حاصل ہوتی ہے. اور ظاہر ہے اگر ہم نے کسی کو نیکی کی دعوت کے طور پر رسالہ پڑھ کر سنایا، انشاءاللہ الرحمن ہمیں بھی اس کا ثواب حاصل ہوگا. یہ رسالے دکھائے جا رہے ہیں، یقیناً یہ تقسیم رسالے کیے جاتے ہیں تاکہ جن کو ملے وہ پڑھیں اور آگے پڑھ کر سنائیں. تو آپ سب کو بھی دعوت ہے کہ ویکلی رسالہ حاصل کریں. اگر کوانٹٹی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور مکتبۃ المدینہ کے ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. وہ آپ کو آپ کی کوانٹٹی جو ہے وہ آپ کے ایڈریس پر بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ناظرین سے سوالات کیے جاتے ہیں تو ماشاءاللہ، اور جو سوالات کے درست جوابات دیتے ہیں ان کی رو بھی ہوتا ہے، قرآن اندازی بھی ہوتی ہے. ہمیں جو لاسٹ مدنی مذاکرے میں سوال ہوئے ان کے سوالات، اور آئیے سنتے ہیں اس کے جوابات. پہلا سوال ہوا تھا مداح حبیب کن کا لقب ہے؟ جواب خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا. سوال نمبر 2، کس صورت میں خوشامد کرنے کی اجازت ہے؟ جواب علم حاصل کرنے کے لیے. سوال نمبر 3، کون سے 3 جاندار ہیں جو آئندہ کے لیے ذخیرہ کرتے ہیں؟ جواب انسان، چونٹی اور چوہا. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت عبدالغفار اتاریہ بورے والا، امان اکبر رضا اتاری گلشن بہار اورنگی ٹاؤن، ملک سردار اتاری چکوال، بنت رفیق اتاریہ گجرانوالا، ابو بکر اتاری گوجرا، بنت لیاقت علی ہاشمی ٹبا سلطان پور، عامر مشتاق اتاری جھنگ. تمام درست جوابات دینے والوں میں سے جو ڈرا ہوا نکلنے والا نام عامر مشتاق اتاری جھنگ. ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہانہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یا اپنا یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 12 ماہ تک ان کے ایڈریس پر ماہنامہ فیضان مدینہ کلر جو ہے وہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. ناظرین سے جو مزید سوالات ہیں، اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، بنت فلاں، ام فلاں. اور یہ جو ہمیں سوال کے جوابات ہیں وہ ہم انشاءاللہ الکریم آئندہ سیٹرڈے، نیکسٹ سیٹرڈے جو ہے وہ ہم اس کو اذان عشاء تک آپ ان سوالات کے جوابات ہمیں بھیج سکتے ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ نیکسٹ سیٹرڈے جو مدنی مذاکرہ ہوگا تو ہمارے رکن شورا حاجی اسد اتاری جو ہماری مجلس جامعۃ المدینہ کے نگران بھی ہیں، ان کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ اسی مدنی مذاکرے میں اختتام بخاری کا بھی سلسلہ ہوگا.
یعنی دورہ حدیث شریف کے جو آخری جو سبق ہے وہ اس مدنی مذاکرے میں اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جائے گا. تو یہ بڑا بابرکت موقع ہوتا ہے, تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں بھی پانے کی نیت فرما لیں. سوال نمبر 1, جنتی صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش کب ہوئی؟ سوال نمبر 2, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کنیت بتائیے. سوال نمبر 3, کتنے صحابہ کرام کا نام معاویہ تھا؟ تو یہ جوابات انشاءاللہ الرحمن ہم نیکسٹ ویک جو ہے وہ دیکھیں کتنے جوابات ہمیں ملتے ہیں اور ترکیب بنتی ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے. مدنی مذاکرہ